الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خوشیاں بانٹیں اور نیکیاں کمائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض، اللہ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل ادخال السرور علی المسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ فرض عین یعنی کہ فرض نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی ادائیگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کیا جائے، خواہ اسے کچھ دے کر خوش کیا جائے، یا اس سے کسی غم یا تکلیف کو دور کر کے اسے خوش کیا جائے، یا مظلوم کی مدد کر کے، یا اس کے علاوہ ہر وہ عمل جو خوش کرنے کا ذریعہ ہو اس کے ذریعے سے خوش کیا جائے۔ خوشی اس دلی مسرت کو، اس لذت کو کہتے ہیں کہ جو کسی نعمت کے حاصل ہونے پر یا اس کے ملنے کی امید پر ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں میں خوشیاں بانٹنا، ان کے غم کو دور کرنا قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے بندوں کا غم ہلکا کرنے والے، انہیں خوشیاں دینے والے کبھی گھاٹے یا نقصان میں نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کا یہ عمل بے فائدہ ہے، بلکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی مومن کو خوش کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ بندہ اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل مومن کو خوش کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو خوش کرنا اس قدر محبوب عمل ہے کہ اس عمل کے بدلے میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا، اس کا پیٹ بھرنا اور اس کی تکلیف کو دور کرنا مغفرت کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کا اس قدر مقام اور مرتبہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ جب وہ بندہ مر جانے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے تو وہی فرشتہ آ کر کہتا ہے، تم مجھے نہیں پہچانتے؟ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ فرشتہ کہتا ہے کہ میں وہی خوشی ہوں جسے تم نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا، آج میں وحشت میں تمہیں انس پہنچاؤں گا، جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا، رب کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ اور ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ جس میں ہم والدین اور خاص طور پہ اساتذہ کرام کے لیے بہت ہی امیدیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے دار الفرح کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں، یعنی ان کی دلی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین نے بھی اس کی اہمیت ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ کسی نے حضرت محمد بن منکدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کے لذت و سرور کو باقی رکھتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرنا اور ان کے دلوں کو خوش کرنا۔ محترم سامعین، خوشیاں بانٹنے میں بے شمار حکمتیں ہیں اور اس کے بے شمار فوائد ہیں،
اور اس کے مفید اثرات پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم خوشیاں بانٹتے ہیں تو کسی مسلمان بھائی کی پریشانی دور ہوتی ہے، دلوں میں لوگوں کے لیے عزت اور بلند مقام پیدا ہوتا ہے، دوسروں کو اس کی ترغیب ملتی ہے، مسلمانوں کی دعائیں ملتی ہیں، اور بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے نزدیک بے شمار ایسے اعمال ہیں کہ جنہیں کرنے کے لیے نہ تو ہمیں بھاری بھرکم سرمائے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی جسمانی مشقت برداشت کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ صرف ہماری تھوڑی سی توجہ درکار ہوتی ہے اور پھر ہم خود ہی چلتے پھرتے بے شمار نیکیاں کما سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا تو بظاہر یہ بہت بڑا عمل نہیں ہے، لیکن اس سے سامنے والے کا دل خوش ہو گیا اور اس پر بخشش کی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے تجربات کی روشنی میں کسی کو اچھا مشورہ دے دیا تو اس میں نہ تو آپ کا کوئی خرچ ہوا، نہ ہی کوئی پریشانی ہوئی، لیکن آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی سنور سکتی ہے۔ آپ کی کسی ماتحت نے کوئی اچھا کام کیا اور آپ نے اس پر اس کی حوصلہ افزائی کی اور اچھے جملے کہہ دیے، تو آپ کے یہ جملے اس کی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنیں گے اور وہ خوش ہو کر پہلے سے بھی زیادہ محنت سے کام کرے گا اور اس کے دل میں آپ کا احترام بھی بڑھے گا۔ آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ بوجھ اٹھائے جا رہا تھا تو آپ نے اس سے وہ بوجھ لے لیا اور چند قدم بھی آپ چلے نہ تھے، لیکن آپ نے اس کے دل میں اپنا گھر بنا لیا۔ آپ نے کسی سے ملاقات کی اور مسکرا کر اس کا حال احوال دریافت کیا، اسے اہمیت دیتے ہوئے آپ نے کچھ وقت دے دیا تو وہ خوش ہوگا اور آپ کا یہ انداز ہمیشہ یاد رکھے گا۔ آپ کبھی بہت مصروف تھے، اس دوران کسی نے آ کر آپ سے کوئی ایسی بات کرنا چاہی جس میں آپ کو تو کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے توجہ سے اس کی بات سن لی اور پریشانی دور کر دی، تو آپ کے ان چند لمحوں نے اس کا بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا اور اس کے دل کی خوشی کا سامان پیدا کر دیا۔ اگر ہم ان مثالوں پر غور کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ محض معمولی سی توجہ کے سبب بغیر کسی محنت اور مشقت کے تھوڑے سے وقت میں ہم کس طرح لوگوں کا دل خوش کر سکتے ہیں اور بہت سی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی ان نیکیوں کا پھل جب قیامت کے دن ظاہر ہوگا تو پھر ہم خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے کوئی ایک بھی نیکی نہ چھوڑی ہوتی تو آج نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوتا۔ لہٰذا اس دن کی حسرت سے کہیں بہتر ہے کہ ہم زندگی، صحت اور اپنی فراغت کو غنیمت جانیں اور جس قدر ممکن ہو لوگوں کو خوش کرتے جائیں اور نیکیاں کماتے جائیں۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔